الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مجھے آج آپ لوگوں سے ایک نہایت اہم موضوع پر مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جناب فیضان صاحب کی وساطت سے اور محترم مدثر صاحب کے حکم پر دا ریوائول کے فورم سے ہم آج انشاءاللہ ایفیکٹس آف کلونیل لیگیسی پہ بات کریں گے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترم شبیر صاحب کا، انہوں نے ایک حد تک مبالغہ آمیز تعارف میرا آپ لوگوں سے کروایا۔ اللہ تعالی مجھے ان کے گمان کے مطابق کر دے۔ اب موضوع پر بات شروع کرتے ہوئے ایفیکٹس آف کلونیل لیگیسی، اس پر بات شروع کرتے ہوئے میں سب سے پہلی گزارش جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلونیلزم نے ہماری تاریخ کو، ہماری تاریخ کی حرکت کو ڈسرپٹ کیا۔ یعنی کلونیلزم کا جو سب سے خوفناک اثر ہمارے معاشروں پر پڑا، خاص طور پر مسلم معاشروں پر اور بالعموم سارے نان یورپین معاشروں پر، کیونکہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کلونیلزم کوئی محض ایسا فینومینن نہیں ہے جس کا تعلق مسلم دنیا کے ساتھ ہے، بلکہ یہ گلوبل فینومینن تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ کی کلونیل پاورز جب اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی تو تب یورپین امپیریل پاورز کو دنیا کی 85% آبادی پر اور علاقوں پر تسلط حاصل تھا۔ 85% گلوبل لینڈ وہ یورپین امپیریل پاورز پوزیس کر رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محض مسلم دنیا کا مسئلہ نہیں تھا، نان یورپین لینڈز، نان یورپین پیپل، کلچرز، یہ ان سب کا مسئلہ تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر چونکہ ہم اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، مسلم دنیا اور بالعموم ساری نان یورپین علاقے، ان میں اس کا جو سب سے شدید، سب سے زیادہ اہم، دور رس نتائج پیدا کر دینے والا اثر جو پڑا وہ یہ پڑا کہ ان کی جو ہسٹریز ہیں وہ ڈسرپٹ ہو گئی۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی قوم کی تاریخ ایک داخلی اصول حرکت رکھتی ہے۔ یعنی تاریخ آپ دیکھیں کہ انسانی ارادے، عمل، تاریخ کی اپنی قوتیں، فطرت اور تقدیر الہیہ کے تعامل سے پیدا ہونے والا مظہر ہے جسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ تو ہر قوم اپنا بالکل ایک مختلف تصور تاریخ رکھتی ہے اور تصور دنیا رکھتی ہے، تصور حیات رکھتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں اس قوم کا ورلڈ ویو۔ تو اس بنیاد پر
کسی بھی قوم کی تاریخ کی اپنی ایک خاص حرکت ہوتی ہے جو اس کے اپنے ڈسٹنکٹ پرنسپلز پہ بیسڈ ہوتی ہے. مثلا میں اس بات کو اگر اس طرح سے کہوں تو شاید یہ سمجھنے میں آسان ہو جائے کہ ہم اگر اپنی تاریخ کو دیکھیں، مسلم ہسٹری کو، تو ہماری تاریخ کی جو حرکت ہے وہ ماضی سے گائیڈڈ ہے. یعنی ہم ہدایت کے لیے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں. گویا ہم اپنی تاریخی حرکت میں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل زیادہ سے زیادہ ہمارے ماضی سے مماثل رہے. یہ ہماری تاریخ کا اصول حرکت رہا ہے. یہ جب تک رہا ہے جب تک ہمیں تاریخی مؤثرات پر غلبہ حاصل تھا، ہمیں تاریخی مؤثرات پر قدرت حاصل تھی. اسے میں نے کہا ہے کہ ایک داخلی اصول ہوتا ہے ہر تہذیب کا، ہر تاریخ کا، اس کی حرکت کا، اور اس کی ساری ڈیولپمنٹ اور اس کی نمو اسی اصول پر ہوتی ہے. کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بے اصول حرکت، انپرنسپلڈ موومنٹ، یہ زوال پیدا کرتی ہے یا گمراہی. تو حرکت اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے تاریخ کی. ہم اپنے اس اصول حرکت سے کٹ گئے. کلونیلزم کا جو فوری اثر پڑا ہم پر وہ یہ پڑا کہ ہماری جو آفاق کے اندر ہمارا اظہار تھا ارادے کا، اور زمانی قوتوں کے ساتھ، تاریخی مؤثرات کے ساتھ ہمارا جو تعامل تھا، وہ بالکل ایک مختلف پیرائے میں ڈھل گیا. یعنی ایک ایسے تصور تاریخ اور تصور زمان اور تصور تہذیب میں ڈھل گیا جو ہمارے لیے یکسر اجنبی تھا. یعنی کولونائزیشن محض فتح کا عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک تہذیب کھڑی تھی. اس کے پیچھے علوم کا ایک پورا سلسلہ اس کے ساتھ آیا تھا، اور تہذیبی مقاصد وہ سب اس کے ساتھ آئے تھے. تو اس نے ہماری تاریخ کو، ہماری تہذیب کو ایک بالکل مختلف ڈگر پہ چلا دیا. یعنی کلونیلزم محض جنگی فتح نہیں ہے، عسکری فتح نہیں ہے کہ کسی نے باہر سے آ کے ہمیں فتح کر لیا اور ہم پر حکومت قائم کر لی ہے، اور ایک عرصے تک انہوں نے ہم پر حکومت قائم رکھی ہے، اور پھر یہیں وہ رچ بس گئے ہیں، اور ہماری نفسیات میں، تہذیب میں، ہمارے تصور تاریخ میں، ہمارے ورلڈ ویو میں کوئی بنیادی جوہری فرق واقع نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. یعنی یہ محض کوئی خارجی مظہر نہیں تھا جسے ہم کلونیلزم کہتے ہیں. اور یہاں میں ضمناً ایک اور بات بھی چاہتا ہوں کہ اسے واضح کر دوں. ایک ڈیبیٹ ہمارے سننے میں آتا ہے، لوگ یہ بار بار چیزیں سامنے لاتے ہیں مختلف حلقوں کی طرف سے، کہ ہم اگر یورپین کلونیلزم کو، یا یورپین کلونیلزم کے بعد امریکن کلونیلزم کو، امپیریلزم کو کنڈیم کرتے ہیں، تو ہماری اپنی، یعنی مسلمز، ہماری ہسٹری بھی تو یہی ہے. ہم نے بھی دنیا کو کالونائز کیا ہے، ہماری بھی کالونیز تھیں، ہم نے بھی مختلف علاقوں کو انویڈ کیا ہے، وہاں حملے کیے ہیں اور ان علاقوں کو فتح کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، وہ بھی انفیکٹ کلونیلزم کی ہسٹری ہے، یعنی وہ مسلم کلونیلزم ہے. تو یورپ، اور یہ سب طاقت کا کھیل ہے، طاقت میٹر کرتی ہے. کل ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے کالونائز کیا علاقوں کو، اور جب یورپ کے پاس طاقت آئی تو یورپ نے کالونائز کر لیا. پھر امریکہ کے پاس آ گئی گریٹ وارز کے بعد، یعنی امریکہ ایمرج کر گیا ورلڈ پاور کے طور پر فرسٹ وار میں. تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس پر؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. یہ جو کلونیلزم ہے یہ بالکل جدید فینومینن ہے، اس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کلونیل ڈسکور سے اور کلونیل ہسٹری اور ڈیبیٹ سے واقف آدمی کبھی بھی یہ فقرہ نہیں بولے گا کہ جدید دور سے پہلے بھی کالونائزیشن کا کوئی سر پیر تھا.
اگر کہیں اس کے کوئی ٹریسز دکھائے جا سکتے ہیں تو وہ بھی ویسٹ کی ہسٹری میں دکھائے جا سکتے ہیں، گریکس سے یا رومنس سے، اگرچہ اسے بھی شاید ہم ایک آدھ الیگزینڈر کی ایکسیپشن کے ساتھ ہم اسے بھی ڈیفینڈ نہ کر سکیں، یعنی ثابت نہ کر سکیں. تو یہ کلونیلزم پیورلی ماڈرن فینومینن ہے. اس میں فرق یہ ہے جو ماضی میں تھا وہ فتوحات تھی، یعنی آپ مختلف علاقوں کو فتح کرتے تھے اور وہاں جا کر رچ بس جاتے تھے، وہاں آپ انہیں اڈاپٹ کر لیتے تھے، آپ ان کے ہو جاتے تھے، وہ آپ کے ہو جاتے تھے. یہ کنونشنل جو سٹائل تھا فتوحات کا وہ یہ تھا. جبکہ جسے ہم کلونیلزم کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. کلونیلزم کسی فتح کا نام نہیں ہے محض کہ آپ نے عسکری قوت استعمال کی، کسی علاقے کو فتح کر لیا، وہاں آپ نے اپنی حکومت قائم کر لیا، بادشاہ بن گئے. جیسے مثلا مغل آئے انڈیا میں، تو ایسا نہیں ہے. مغل آئے تو پھر انڈیا کی ہو کے رہ گئے. یا اور بھی جن علاقوں میں مختلف فاتحین گئے تو وہ انہی علاقوں کے ہو کے رہ گئے. کلونیلزم یہ نہیں ہے. کلونیلزم محض کنکسٹ کو نہیں کہتے، وگرنہ اس لفظ کی ضرورت نہیں تھی، پھر اسی کنکسٹ کے لفظ کو یہ استعمال کرتے رہتے. کلونیلزم یہ دراصل یہ تھا کہ آپ نے ڈسٹنٹ لینڈز پہ، دور دراز علاقوں پہ، نان یورپین علاقوں پہ قبضہ کر لیا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ہیلے سے، ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی، ملٹریلی آپ نے قبضہ کر لیا. اب آپ نے اسے اون نہیں کیا، آپ نے اپنی مشینری وہاں انسٹال کر دی، اپنا پورا ایک بیوروکریٹک سٹرکچر وہاں لگا دیا، اپنے اکنامک ڈیزائنز آپ لے آئے، اور ان علاقوں کو آپ نے اون نہیں کیا بلکہ ان علاقوں کو آپ نے ٹرانسفارم کیا جس طرح وہ آپ کے مقاصد کے ساتھ فٹ بیٹھتے تھے، اور وہاں کی ریسورس کو آپ نے گریب کیا، اور وہ ریسورس آپ جو کاسموپولیٹن سینٹرز تھے آپ کے، آپ وہاں شفٹ کرتے رہے. عام طور پر کلونیلزم کے مسئلے پر دو طرح کے آراء ہیں. ایک وہ اس کا جسٹیفیکیشن ہے یا اس کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جو خود کولونائزرز کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے، یقیناً معلوم ہوگا کہ اگر آپ فرینچ کلونیلزم کے اینگل سے دیکھیں تو وہ اسے سیولائزنگ مشن کہیں گے، اور اگر آپ برٹش اینگل سے بات کریں گے تو وہ وائٹ مینز برڈن کا نام دیں گے. مالے کار بات تقریباً ایک ہی ہے کہ وہ دنیا کو مہذب بنانے آئے تھے اور ریفارم کرنے آئے تھے اور دنیا کو ڈیولپ کرنے آئے تھے. یہ ان کا دعویٰ تھا جس دعوے کے ساتھ وہ آئے تھے. لیکن اگر آپ اور کچھ نہ صحیح ایڈورڈ سعید کی کلچر اینڈ امپیریلزم، اس کا انٹروڈکشن ہی پڑھ لیں اور کوئی لمبا چوڑا مطالعہ نہ کریں، صرف ایڈورڈ سعید کی کلچر اینڈ امپیریلزم اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کلونیلزم کے جو حقیقی مقاصد تھے وہ تین تھے. ایک یہ تھا کہ ان علاقوں سے، جن علاقوں کو کولونائز کیا جا رہا ہے، وہاں سے را میٹیریلز گریب کریں، خام مال وہاں سے اٹھائیں اور اسے جو یورپین سینٹرز تھے وہاں لے جائیں. وہ ظاہر ہے کہ پھر جہاں برطانوی تھے وہ لنڈن لے جا رہے تھے، جہاں فرانسیسی تھے وہ اسے پیرس لے جا رہے تھے. وہ تو ظاہر ہے کہ پھر اس فرق سے کہ کون سی کلونیل پاور کہاں پر قابض ہے. ایک یہ تھا کہ وہاں سے ریسورس آپ لے جائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ چیپ لیبر، جس طرح افریقہ سے، جس طرح کریبین سے، تو چیپ لیبر آپ لے جائیں اپنی انڈسٹری کے لیے. اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کو مارکیٹس چاہیے، کیونکہ یورپ میں 18 سینچری اور خاص کر کے پھر 19 سینچری اس میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی اور کیپٹلزم گرو کر رہا تھا. تو کیپٹلزم کی، مجھے یاد آ رہا ہے شاید آنیا لوبا نے، یہ ہسٹورین ہے کلونیلزم پہ، شاید اس نے کہیں لکھا ہے کہ یہ جو کیپٹلزم تھا اور انڈسٹریلائزیشن، یہ مڈ وائف ہے کلونیلزم کی. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ یورپ میں کیپٹلائزیشن نہیں ہوئی، یورپ میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، تو یقینی بات ہے کہ کوئی کولونائزیشن نہ ہوتی. مطلب یہ اس کا سبب ہے بڑا بنیادی. تو انہیں را میٹیریلز چاہیے اپنی انڈسٹری کے لیے، انہیں لیبر چاہیے، اور پھر جب پروڈکٹ آپ نے بنا لی تو اب آپ کو مارکیٹ چاہیے ٹو سیل دیٹ پروڈکٹ.
ظاہر ہے تبھی آپ جب کنزیومر ملے گا، مارکیٹ آپ کے پاس ہوگی، چیزیں سیل ہوں گی، تبھی آپ پروفٹ گین کریں گے. اور اس میں میکسیمائزیشن آف پروفٹ کا جو آپ کا مقصد تھا انڈسٹریلائزیشن میں، کیپٹلائزیشن میں، وہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ ریئل جو موٹیوز تھے وہ یہ تھے. یہ کلونیلزم ہے کہ آپ نے پوری، ششی تھرور نے انڈین منسٹر ہے، اس کی ایک کتاب آئی دا انگلوریس امپائر. اس میں اس نے کچھ ویل ریسرچ بک ہے میرا خیال ہے. میں نے جتنی ہسٹریز پڑھی ہیں کلونیلزم پر، ان میں جو اچھی کتابیں ہیں، یعنی ریسرچ بکس ہیں اچھی، ان میں سے شاید ایک ہے وہ. اس نے ڈفرنٹ اینگل سے بات کی ہے کہ انڈین سوسائٹی کو برٹش کلونیلزم نے کس طرح سے افیکٹ کیا، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی، لیگلی، ڈفرنٹ اینگل سے، کلچرلی، انٹلیکچولی. تو اس میں اس نے اکنامک ڈائمینشن کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا. اس میں اس نے کہا کہ جب انگریز آئے ہندوستان میں، تو جو انڈین اکانومی تھی اس کا جو شیئر تھا گلوبل اکانومی میں وہ 23% تھا. یعنی ٹوٹل ورلڈ اکانومی میں امریکہ کا اب بھی میرا خیال ہے کہ 18-19% ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت بھی بڑی اکانومی ہے امریکہ، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، گریٹسٹ اکانومی. تو ان کا جو شیئر ہے گلوبل اکانومی میں وہ 18-19% ہے. انڈین شیئر گلوبل اکانومی میں 23% تھا. اور انگریز جب یہاں سے گئے 1947 میں، تو انڈین شیئر 4% تک ریڈیوس ہو چکا تھا. یعنی انڈین شیئر گلوبل اکانومی میں صرف 4% رہ گیا تھا. یعنی ڈیکریز ہو گیا 19%. یہ کلونیلزم ہے. یعنی کلونیلزم کو، اور جو آپ کی کنونشنل کنکسٹس ہیں جو کسی بھی قوم نے کی ہیں، مسلمانوں نے بھی کی ہیں اور اقوام نے بھی کی ہیں. میں مطلب صرف مسلم اینگل سے بات نہیں کر رہا کہ جو مسلمانوں کی فتوحات ہیں انہیں آپ کلونیلزم نہ کہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ مثلا اگر کسی قوم نے فتوحات کی ہیں تو انہیں آپ کلونیلزم کہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کی فتوحات اور یہ جو یورپین کلونیلزم ہے یا امریکن امپیریلزم ہے، ان میں اسینشلی کوئی سملیرٹی نہیں. یہ بالکل الگ فنامنا. اور اس بات کو آپ دیکھ لیجئے پوسٹ کلونیل سٹڈیز میں، پوسٹ کلونیل تھیوری میں اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ وہاں کوئی ڈسپیوٹڈ بات نہیں ہے. ہمارے ہاں مختلف حلقے اسے اور طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے، اور یہ پورے اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ اکیڈیمکلی اسٹیبلشڈ ہے، یہ ہماری کو اپنی طرف سے فرض کردہ بات نہیں ہے. تو ڈسرپشن یورپین کلونیلزم نے پیدا کر دی ہسٹریز میں اور ہماری ہسٹری میں بھی. اور اس کا میں نے آپ کو ایگزامپلیفائی کر کے عرض کیا کہ ہماری تاریخ کی جو حرکت ہے اس کی کیا نوعیت تھی. اور یورپ جس جدید تصور کے ساتھ آ رہا تھا، رینیسانس سے آن ورڈ، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جو موضوع ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں. تو جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو تفصیل دے سکوں. تو میں بعض جگہوں پہ صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہماری بات جس حد تک ممکن ہو ہم مختلف پہلوؤں کو کور کر سکیں، اس کا احاطہ کر سکیں. تو جس رینیساں کے بعد سے یورپ جس جدیدیت کے تصور کے ساتھ اور ہیومنزم کے تصور کے ساتھ اور نیشنلزم کے تصور کے ساتھ اور سیکولرائزیشن کے پس منظر میں جیسے وہ آ رہے تھے، تو ان کا تصور تاریخ بالکل مختلف تھا. ان کا تصور تاریخ فیوچر اورینٹڈ تھا. مثلا اگر آپ رینیساں میں جو بحثیں ہیں ان سے آگاہ ہوں اور وہاں جو علم کے بارے میں نظریات ہیں اور آرٹس کے بارے میں نظریات ہیں اور تاریخ کے بارے میں جو تصورات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں جو تاریخ کا تصور ہے وہ فیوچر اور جیسے آپ پروگرس کہتے ہیں، جو بعد میں پھر پروگرس کی اصطلاح میں
بیان ہوا. غالباً ڈسکورس آن فلسفی میں یا فلسافیکل ڈسکورسز میں, اگر ایگزیکٹ مجھے یاد ہے تو, ہیبر ماس نے, یہ جرمن فلاسفر ہے, اس کا میں نے پڑھا تھا, اگر مجھے درست یاد آ رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ جو پروگرس کا کانسیپٹ ہے, یہ اصل میں مذاہب کا جو عقیدہ تھا جنت کا, اس کا ریورسل ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ہسٹوریسائزیشن ہے. یعنی جنت مستقبل میں ہے, اور وہ مستقبل یہی تاریخی مستقبل ہے, ارضی مستقبل, یعنی زمین پہ ہمارا جو مستقبل ہے, یہ مستقبل, نہ کہ زندگی کے بعد والا جو کہ ارضی نہیں ہے, جو تاریخی نہیں ہے. تو اس عقیدے کو اسی تاریخ کے اندر مٹیریلائز کرنا ہے. تو جو ویسٹ کا تصور تاریخ یا تہذیب ہے, وہ فیوچر اورینٹڈ ہے, اس کا, اور وہ ماضی کے ساتھ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. رینیسانس کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہماری جو تاریخ تھی, یعنی ویسٹ کی جو تاریخ تھی یورپ کی, پورے میڈیول ہسٹری کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا, اور خود کو پھر وہ پیچھے لے گئے کلاسیکل کے ساتھ, گریکو رومن کے ساتھ. تو وہاں سے وہ آگے بڑھے, یہ تصورات ساتھ وہ لے کر آئے جہاں جہاں وہ کالونائز انہوں نے کیا, اور کالونیز اسٹیبلش کی اپنی, چاہے وہ افریقہ میں تھے, چاہے وہ امریکاز میں تھے, چاہے وہ فرض کر لیجئے کہ ایشیا میں تھے, چاہے وہ آسٹریلیا میں تھے, جہاں بھی تھے, تو وہ اپنی انہی تصورات کے ساتھ گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, یہ جو ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں, اس بنیاد پر اب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو پورا کلونیل پروجیکٹ تھا وہ یورو سینٹرک تھا. یہ بڑا لوڈڈ ورڈ ہے, یورو سینٹرک تھا, یعنی وہ یورپ مرکز پورا منصوبہ تھا. یورپ مرکز تھا, یعنی یورپ مرکز میں ہے, باقی ساری دنیا محیط پر ہے. اس کے لیے ہم اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں, سینٹر اینڈ پیریفری, یعنی باقی ساری دنیا پیریفرل ہے, وہ گویا ہے ہی نہیں یورپ کے مقابلے میں, اور یورپ سینٹر میں ہے, اور ہر چیز یورپ سینٹر کے ریفرنس سے ڈیسائیڈ ہوگی. تو یورپ گویا معیار ہے قانون کا, علم کا, زبان کا, ثقافت کا, ترقی کا, عدل کا, امن کا. یورپ معیار, یعنی قانون وہی جو یورپین, تاریخ وہی جو یورپ کی, مستقبل بھی وہی جو یورپ کا, انسانیت بھی وہی جو یورپین. کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کلونیل پروجیکٹ ریشیل بھی ہے. اس میں اگر ارنسٹ رینام وغیرہ کے لیکچرز دیکھ لیے جائیں تو یہ بھی تقریباً طے شدہ بات ہے کہ کلونیل پورا ڈسکورس سارا یہ ریشیل تھا, یعنی نسل پرستانہ تھا, اور یہ وائٹ مین سپریمیسی پہ, سفید آدمی کی جو نسلی برتری ہے یہ اس پر قائم تھا. تو سب کچھ یورپ کا جو ہے وہ نارمل ہے, وہ سٹینڈرڈ ہے, اور جو کچھ غیر یورپی ہے وہ ایب نارمل ہے, وہ سب سٹینڈرڈ ہے. تو یہ اس معنوں میں, ان معنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا جو کلونیل پروجیکٹ تھا اور ڈسکورس تھا یہ یورو سینٹرک تھا. اور اس میں پھر وہ بتاتے ہیں آپ کو جو پوسٹ کلونیلسٹ ہیں کہ اس کی جو منطق تھی وہ بائنری تھی, یعنی وائٹ اینڈ بلیک میں, کہ ایک طرف روشنی ہے ایک طرف اندھیرا ہے. یہ جو روشنی ہے یہ یورپ ہے, اور جو اندھیرا ہے یہ باقی دنیا ہے. تو ان تصورات کے ساتھ یورپ آ رہا تھا. اگرچہ یورپ کا مینیفیسٹ کلیم یہ تھا سیولائزیشن کا, سیولائزنگ مشن کا, لیکن وہ ریئل جو موٹیوز تھے وہ میں نے آپ کو ایڈورڈ سعید کے ریفرنس سے عرض کیے ہیں کہ 3 موٹیوز تھے. تو ایفیکٹ اس کا پہلا یہ ہوا کہ ہسٹریز ڈسرپٹ ہوئی. اب ہماری تاریخ ان لائنز پہ ڈیولپ نہیں ہو رہی جو نان یورپینز ہیں, جن لائنز پر ہماری تاریخ چلی آ رہی تھی. یعنی اب ہمارے مقاصد وہ نہیں, ہمارے تہذیبی مقاصد بھی وہ نہیں ہیں, اور ہماری جو انفرادی شخصیتیں ہیں ان کے جو آئیڈیلز ہیں وہ بھی وہ نہیں ہیں. یعنی ہمارا, اسی طرح آپ نیچے اتر آئیں تو ہمارا جو تصور معاشرت ہے, ہماری جو سیاست کی پریکٹس ہے, ہمارے جو ریاست کے سارے سٹرکچرز ہیں, اور ہمارا جو علم کا تصور ہے, ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم اپنے پری کلونیل اوریجن کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. یہ وہ ڈسرپشن ہے.
یعنی ہم ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جو ہماری نہیں ہے، ہم ایک ایسی تاریخ بنا رہے ہیں جو ہماری نہیں ہے. یہ کرائسس پیدا کیا کلونیلزم نے پوری دنیا کے لیے، ہمارے لیے بھی. ہمارا اور دنیا کا ایک چھوٹا سا فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. یعنی نہ سمجھیں تو بہت چھوٹا سا فرق ہے، سمجھیں تو بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ باقی دنیا نے یورپ کو اڈاپٹ کر لیا. یعنی انہوں نے جیسے چائنا، یعنی اب چائنا نام کا ہی چائنا ہے، وگرنہ وہ ویسٹ ہے. یعنی جو ٹریڈیشنل چائنا ہے وہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو اسی طرح آپ مثلا باقی اقوام کو دیکھ لیں، تہذیبوں کو دیکھ لیں، ادیان کو دیکھ لیں، سب نے تقریباً اسے مان لیا ہے کہ اب ہمارا جو مستقبل ہے وہ شیئرڈ ہے ویسٹ کے ساتھ. مسلمان یہ نہیں مان رہے، ابھی بھی نہیں مان رہے. یہ آج میں آپ جو یہاں جمع ہیں، ہماری پریشانی کا سبب بھی تو یہی ہے نا، وگرنہ ہم کلونیل ایفیکٹس کو اس اینگل سے بالکل نہ دیکھ رہے ہوتے. یعنی اگر ہم نے اسے اس طرح سے مان لیا ہوتا، اور یہ ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی اس فرق میں ہے. یعنی یہی امید ہے، امید کی کرن بھی یہی ہے، اور مستقبل کے امکانات بھی اسی بات سے جڑے ہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ پر، اپنی شناخت پر، اپنے مستقبل پر اسرٹ کرتے ہیں، اپنی تہذیب پر، اور اپنے، وہ الگ بات ہے کہ جو عملاً صورتحال ہے وہ ہماری مغلوبیت کی ہے اور وہ مغرب کے غلبے کی ہے، کلونیل ایرا کے بعد آج بھی جو عملی صورتحال ہے. لیکن کم از کم ایک آرزو کے طور پر مسلمان، یا اپنی پرسنل چوائسز کی حد تک بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اسرٹیو ہیں، اور مسلمان اپنے امتیازات کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ بیان کرتے ہیں، بلکہ ان پر اصرار رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا پرائمری کنسرن ہے یہ. تو یہ جو بنیادی فرق واقع ہوا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ڈسرپشن، اور میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ سب سے بنیادی چیز ہے. مثلا اگر یہ بات کلونیل پروجیکٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات نہ سمجھی جائے تو باقی سب باتیں ثانوی ہیں. یعنی اس میں جو بنیاد کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈسرپشن، اور یہ سمجھ لی جائے تو ایک پرسپیکٹو آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے، آپ چیزوں کو اس نہج پر سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اب ذرا آگے بڑھیے. ایک اثر مثلاً کلونیلزم کا تہذیبی ہے. تہذیبی اثر کا مطلب ہے کہ تہذیب میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے تہذیبی مقاصد. تہذیب کے مقاصد. تو تہذیب کے مقاصد کی اگر بات کریں تو تہذیب کے مقاصد یورپین کلونیلزم نے بدل کے رکھ دیے تقریباً ساری دنیا کے لیے. دنیا کی تہذیبوں کے جو مقاصد تھے انہیں بدل دیا. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بڑی بنیادی چیز ہے علم، تعلیم، اور اسی طرح بہت ہی بنیادی چیز ہے آرٹس. ان کے تصورات کو بدل دیا. اس میں میرے خیال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سب واقف ہیں کہ ہمارے علوم، ہماری تعلیم، اس کی کیا صورتحال ہے اور اس کا ہمارا کیا تجربہ ہے. یہ بات میرا خیال ہے ہمارے لیے روزمرہ کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن میں ایک آدھ چیز عرض کر دیتا ہوں فرانسس بیکن کے حوالے سے. یہ 16ویں صدی کا برطانوی مفکر ہے اور یہ جدیدیت کے بانیوں میں سے سمجھا جاتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے پورے میڈیول اسکالسٹک ٹریڈیشن کو، یعنی مذہبی ساری روایت کو، جس آدمی نے آلموسٹ کہہ سکتے ہیں ریجیکٹ کیا، اور جس آدمی نے ارسطو کی منطق کو رد کیا اور نئی منطق ایجاد کی اور علم کی نئی تعریفیں مقرر کی اور علم کے نئے مقاصد متعارف کروائے. اس نے کہا علم وہ ہے. اب ذرا آپ دیکھیے گا کہ یہ
5 صدیاں پہلے کی ہوئی بات آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اس نے کہا علم وہ ہے جو امپیریکل ہے، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اس نے کہا علم کا مقصد ہے ٹو ریفارم ہیومن اسٹیٹ آن ارتھ، زمین میں انسان کی جو زندگی ہے اسے ایز آؤٹ کرنا، کمفرٹ فراہم کرنا اور انسانی صورتحال میں بہتری لانا، یہ علم کا آخری مقصد ہے، الٹیمیٹ اینڈ ہے علم کا۔ یہ دو جو میں نے فقرے عرض کیے ہیں، الٹیمیٹ اینڈ علم کا یہ ہے کہ انسانی صورتحال کو زمین پر بہتر کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم کا مقصد نہیں ہے، میرا زور اس پر ہے، الٹیمیٹ اینڈ، آخری انتہائی ہدف علم کا یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں انتہائی ہدف علم کا معرفت الہیہ ہے۔ علم کا انتہائی ہدف یہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، یہ اہداف ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ علم کا انتہائی ہدف نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم ایک درجہ علم کا ہے جہاں علم امپیریکل ہوتا ہے، لیکن امپیریکل علم ہی ویلڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک irrational اسٹیٹمنٹ ہے، مطلب یہ بالکل اپنی بنیاد میں فلاڈ اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل غلط ہے، یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں علم امپیریکل بھی ہوتا ہے، علم ریشنل بھی ہوتا ہے، علم میٹا ریشنل بھی ہوتا ہے، یہیں سے ہم وہی کا اس بات کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ جو کلونیلزم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ تو ماڈرنٹی ہے، تو وہ ماڈرنٹی کے جو تصورات ہیں اس نے تہذیبی مقاصد کو بدلا۔ پھر یہ کہ سوسائٹیز کو ٹرانسفارم کر دیا، بیوروکریٹائز کر دیا، جیسا کہ یہاں انڈیا میں بھی ہوا، اور اسی بیوروکریٹائزیشن کے ساتھ آپ اب بھی چل رہے ہیں، وہ لیگیسی پاس آن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ مسائل بھی ہم جھیل رہے ہیں۔ بیوروکریسی کے ساتھ جو چیزیں متعلقہ ہیں وہ اگر ویسے ہم نے بیوروکریسی کے تھیریز پہ کچھ چیزیں دیکھ رکھی ہوں، مطلب میکس ویبر وغیرہ، تو پھر ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹرلائزیشن ہے، ایک بات بیوروکریسی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈی کانٹیکسچوئلائزیشن ہے، ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ یہ جو ماڈرن بیوروکریسی ہے، یہ اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ہائیلی سینٹرلائزڈ ہے۔ ہائیلی سینٹرلائزڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لوکلز ہیں نا، یعنی جو پلورالٹی ہے وہ اس میں مائنس ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ ڈی کانٹیکسچوئلائزڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں انڈیویجول کے لیے اسپیس کم سے کم، یا یوں کہہ لیں ہیومن کے لیے اسپیس کم سے کم، تو یہ زیادہ ٹیکنوکریٹک سارا اسٹرکچر ہے۔ تو یہ ہم جھیل رہے ہیں، سب جھیل رہے ہیں، وہی ہماری بیوروکریٹک اسٹرکچرز ہیں جو چل رہے ہیں، ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کا بھی یہی ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت کی جائے، یعنی ریپرزنٹیشن وغیرہ لوگوں کی وہ نہیں ہونی چاہیے، یا کم از کم عملاً وہ اسے الاؤ نہیں کرتے، چاہے بعض مجبوریوں کی وجہ سے اسے وہ ایک حد تک پریکٹس کریں بھی، تو ان ٹرو اسپرٹ وہ اسے الاؤ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے آپ کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی آپ نے وہیں سے لیا، اور وہ اسی طرح ہم چلا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پورا جو آپ کا اسٹیٹ ڈیزائن ہے، نیشن اسٹیٹ، ماڈرن نیشن اسٹیٹ، یہ بھی کلونیل افیکٹ ہے، یعنی نیشنلزم کا تو کوئی تصور نہیں تھا ہمارے یہاں۔ جب انگریز یہاں آئے تو اس سے پہلے انڈین سوسائٹی میں کون سا نیشنلزم تھا؟ کوئی ہندو نیشنلزم نہیں تھا، کوئی مسلم نیشنلزم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خود یہ جو نیشنلائزیشن ہے پالیٹکس کی، پاور کی، اسٹیٹ کی، یہ بھی کلونیلزم کا افیکٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو دنیا کی جو ری میپنگ ہے، مثلا ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے نقشے پر اور جتنے ممالک وجود میں آئے ہیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد، دنیا کی ایک ری میپنگ ہوئی ہے نا، تو یہ بھی کلونیل افیکٹس ہیں، ری میپنگ دنیا کی۔ تو ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں تو اسی کلونیل لیگیسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اکنامکلی میں نے بیچ میں ایک آدھ انڈیکیٹر دے دیا، اور ویسے بھی دیکھیں تو ہماری جو اکنامک کنڈیشننگ ہے انڈر کلونیلزم،
وہ اس طرح سے ہے کہ ہم جس طرح کلونیل رول میں تھے اکنامکلی، اب بھی ویسے ہی ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہے ڈپینڈنس. یعنی ہم جس طرح اکنامکلی ڈپینڈنٹ تھے، اب بھی اسی طرح ہم ڈپینڈنٹ ہیں. اچھا، یہ ڈپینڈنس تو ویسے بھی کلونیل افیکٹس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کلونیل لیگیسی کے اینگل سے دیکھیں تو اس کے افیکٹ میں ایک بڑا فنڈامنٹل اینگل ہے، وہ ریلیجیس ہے. یعنی ہمارے ہاں جو یہ ابھی آپ غور کریں تو جتنا سیکٹیرین آپ کے ہاں ڈسکورس ہے پچھلی 1.5 صدی، پچھلی 1.25 صدیوں میں، اس کا ٹوٹل کانٹیکسٹ کلونیل ہے. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ارلی 19 سینچری یا 19 سینچری کے درمیان میں جو بحثیں آپ کے ہاں ظاہر ہوئی ہیں، وہ جو مسلم رول تھا اس کے بہت زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے، یا بعد میں پھر 1857 میں اینڈ ہو جانے کی وجہ سے، مسلم پاور کے ڈکلائن، پولیٹیکل پاور کے ڈکلائن کر جانے کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی تھی وہ سیکٹیرین لائنز پر ڈیوائڈ ہوئی، اور وہ لائنز جن لائنز پر ڈیوائڈ ہوئی وہ پھر اسٹرینتھن ہوتی گئی. اور ہمارا نہیں خیال کہ اگر مسلم پولیٹیکل پاور ان پلیس ہوتی تو ایسا کچھ ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. یعنی مسلم سوسائٹیز ان لائنز پر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی تھی. یہ ممکن نہیں تھا. مسلمان اپنی تاریخ میں، یعنی مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے وہ اپنی تاریخ میں اس طرح کبھی ڈیوائڈڈ نہیں رہے. اور پھر یہ کہ پوری جو سیکٹیرین لاجک ہے، یہ موضوع ذرا پیچیدہ ہے، لیکن جو پوری کلونیل لاجک ہے، سیکٹیرین لاجک ہے، وہ بھی ہمارا خیال ہے کہ ماڈرنسٹک ہے، اور وہ بھی کلونیلزم کے اثرات کی وجہ سے آئی. پھر کلونیلزم کے ایفیکٹس کو آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سائیکولوجیکل ڈائمینشنز ہیں، جسے پوسٹ کلونیل تھیوری میں اس کے لیے ہم فریز استعمال کرتے ہیں، اپسٹیمک فریکچر. اپسٹیمک فریکچر یعنی آپ کا جو ذہن کی ساخت ہے علمی، وہ فریکچر ہو جاتی ہے. یعنی چیزیں آپ کو جیسی کہ وہ ہیں ویسی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آپ چیزوں کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کہ امپیریل ماسٹر چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں. یعنی آپ کا چیزوں کو پرسیو کرنے کا پورا اسلوب بدل جاتا ہے، چونکہ آپ امیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو پوری جو کلونیل لاجک ہے اسے آپ اورینٹلسٹک اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ایڈورڈ سعید کا معروف کام ہے اورینٹلزم، جس کا خیال ہے کہ یہ جو ساری نالج پروڈکشن ہے ویسٹ کی، یورپ کی کلونیل، یہ پاور بیسڈ ہے. مطلب یہ پاور کی پروڈکٹ ہے. یہ کوئی نیچرل، نیوٹرل، آبجیکٹو نالج نہیں ہے. جتنا یورپ نے مختلف قوموں کی تاریخ پر، ان کے معاشروں پر، ان کے علوم پر جتنا بھی لٹریچر پیدا کیا ہے، یہ سب پاور کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ ایڈورڈ سعید کا مقدمہ اورینٹلزم میں. جیسے اقبال کا شعر ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ سیاست، یہ تجارت، جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد. تو یہ آپ قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایڈورڈ سعید کا مقدمہ ہے اسے اقبال نے فورسی کیا ہے. یعنی اقبال اس سے پہلے ایک اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے جو آسپیکٹس تھے، اس کے اثرات تھے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور مجھے چونکہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ گفتگو مختصر رکھی جائے، تاکہ اس کے بعد اگر آپ حضرات میں سے، خواتین و حضرات میں سے سوال کسی کے ذہن میں ہو تو ہم کوشچن آنسرز کی طرف جا سکیں، تاکہ ذرا بہتر انٹریکٹیولی چیزوں کو سمجھا جا سکے. تو میری طرف سے جو باتیں میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں
تو میں حاضر بہت ہی کتاب فرما رہی تھی. اب آپ کا موقع ہے سوال و جوابات، آپ کے سوال کے جوابات. تو ہم پیچھے سے ہمارے مہمان ہے بھائی، یہ مائک السلام علیکم. جی میرا نام اظہر حجازی ہے، میں طالب علم ہوں ابھی تک، اور بہت اچھا لگا کہ میں بڑے عرصے بعد ایسی جو گفتگو سننے کا موقع ملا. بہت شکریہ. اللہ کرے وہ زور زباں اور زیادہ آمین. تو سر کہنا یہ تھا کہ ابھی آپ نے فرمایا کولونیل نظام کی آپ نے بات کی. اگر آپ نے یہ فرمایا کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یورپ کو قبول نہ کرنے کی اس تاثر کو لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم چند جو لوگ ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اگر ہم اسلام کی بات کریں تو 20-30 جو ممالک ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ انہی کے پروردہ ہیں یا زیر اثر ہیں. پھر اس کے ڈومینشن میں اگر ترکی کی بات کی جائے تو وہ ایک طرف نیٹو ہے اور ایک طرف وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تو ہماری ہمدردیاں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اسلام اور کے مفادات میں یا ان کے اس کے لیے ہیں، لیکن جو ہم جب دنیا کی بات کریں تو ہمارا جو سب سے پہلا جو مفاد ہے وہ دنیا نظر آتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم اسلام کو جو اسلام کا غلبہ ہے اس کی وجہ یا کوئی مستقبل میں ایسی کوئی تاثر یا کوئی امید جو کہ اگر دیکھا جائے دور دور تک آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا اور یہاں یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا. اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم تاریخ کے جس مرحلے میں ہیں، ہماری تاریخ کے جس مرحلے میں ہیں وہ کیا ہے. ہمارے زاویے سے دیکھیں یعنی مسلم اینگل سے تو ہم تاریخ کے ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں ہمارے اینگل سے. جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ ڈسرپٹ ہوئی ہے اور ہم ایک نئے تجربے سے دوچار ہوئے ہیں، اور یہ محض کوئی ظاہری شکست نہیں تھی یا فتح نہیں تھی، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. تو ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں. مغرب نے غلبہ حاصل کیا اور مغرب نے زندگی کے طرز کو، ڈھنگ کو، کنڈیشنز کو، لائف کنڈیشنز کو مغرب نے بدل دیا، ہسٹوریکل کنڈیشنز کو. مسلم تہذیب دو طرح کے مراحل سے گزر رہی ہے. ایک میں نے کہا کہ عبوری دور ہے تو اسے میں واضح کر دیتا ہوں. عبوری دور ان معنوں میں ہے کہ مسلم تہذیب ایک زاویے سے ری بیلنس ہو رہی ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور دوسرے زاویے سے گلوبلائز ہو رہی ہے، یہ بھی میرا نقطہ نظر ہے. وہ سلیم احمد کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، مصرع 1000 طرح کا امکان انتشار میں ہے. میں نے ماضی کی کچھ چیزیں عرض کی ہیں، حال کے مسائل عرض کی ہیں، لیکن میں انتہائی پر امید لوگوں میں سے ہوں، اور پر امید لوگوں میں سے اس طرح نہیں کہ محض ذہنی امید تجزیے کی بنیاد پر. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلوبلائزڈ پریزنس حاصل ہوئی ہے. یعنی یورپ میں پچھلے 20-30 سالوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ویسٹ میں لکھی گئی ہیں، جو ویسٹ پہ اپنے انٹرنل کرائسسز ہیں، صرف ہم ہی کرائسس کا شکار نہیں ہوتے، پوری دنیا ہوتی ہے اور ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں. تو یورپ کے اپنے جو انٹرنل کرائسسز ہیں انہیں دیکھیں، اور مسلم دنیا کی مسلم جو پاپولیشن ہے اس کی گلوبلائزیشن دیکھیں. تو یہ تو اب 20 سالوں سے لوگ وہاں عام کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ الگ موضوع ہے کہ اسلام کس طرح اپنی پریزنس کو گلوبلائز کر رہا ہے. تو ہم عبوری مرحلے میں ہیں، اس کی تفصیل میں نے یہ عرض کیا. تو
تو اس میں ظاہر ہے ہم میں بہت زیادہ کمزوریاں بھی ہیں، ہمارے بہت زیادہ خدشات بھی ہیں، ہمارے بہت زیادہ خوف بھی ہیں، ہماری ناکامیاں بھی ہیں. ہم مختلف تجربے کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، پھر نئے تجربات کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم گرو بھی کر رہے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ری بیلنس بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمز. ہم اس مرحلے میں خود سے ایسی توقعات نہیں رکھ سکتے جو مثلاً آپ کے غلبے کے دور کی صورتحال تھی یا ہو سکتی ہے. تو خود سے، اپنی قوم سے، اپنی تہذیب سے ویسی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے اس مرحلے میں. یعنی اس مرحلے میں ہماری بہت غلطیاں ہیں. ہم سے بڑی، آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 50-60 سالوں میں مسلم دنیا نے گرو کیا ہے، اور ہمارے بعض گروہوں نے، ہماری بعض مملکتوں نے، انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں بھی کی ہیں. تو تاریخ کو اس کی کنٹینیوٹی میں دیکھنا چاہیے. کوئی بھی تجزیہ آپ کو مایوس کر دے گا، یا کوئی بھی تجزیہ آپ کو بالکل غیر ضروری طور پر پر امید کر دے گا. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس امید کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جب بھی آپ تاریخ کی کنٹینیوٹی کو مائنس کر کے تجزیہ کریں گے، یعنی جب تک آپ سرکمسٹینسز کو، کنڈیشنز کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اور ایسا تجزیہ کریں گے جو خلا میں قائم ہوگا، تو آپ کبھی بھی درست نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. کبھی تو آپ بہت زیادہ چیزوں کو اوور ریٹ کر جائیں گے، اور کبھی آپ چیزوں کو بالکل ہی ایک مطلب اوس درجے سے بھی نیچے لے آئیں گے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم عبوری دور میں ہیں، اور اسلام، مسلم تہذیب ایک نئے توازن کی دریافت کے عمل سے گزر رہے ہیں. یہ جو فکرہ ہے، یہ فکرہ میرا نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی بولا ہے، یہ فکرہ سراج منیر کا ہے. میں آپ حضرات کو یہ بالکل درخواست کروں گا. سراج منیر کی ایک کتاب ہے، ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر. ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر، سراج منیر. یہ کئی پبلشرز نے چھاپی ہے. یہ کتاب اور پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہے. آپ چاہیں تو کہیں سے بھی خرید لیں، اور چاہیں تو پی ڈی ایف کاپیز نکلوا کے یہاں سیشنز کریں، اور یہ لوگوں کو سبقاً پڑھائیں یہ کتاب. اور یہ آپ سمجھ لیجیے اقبال کی شرح ہے. اقبال کی نا ایک جاوید نامہ میں جہان قرآن کے عنوان سے نا ایک اس میں جز آتا ہے جہاں جمال الدین افغانی کلام کرتے ہیں. تو وہ جز شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں جمال الدین افغانی سے کہلواتے ہیں اقبال، جہان قرآن پر بات ہو رہی ہے. عالم در سینہ ما گم ہنوز، قرآن کا جو جہان ہے وہ ابھی ہمارے سینوں میں گم ہے. عالم در انتظار قم ہنوز، ایسا جہان جو ابھی قم کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور وہ اسے کہے اٹھ اور یہ ظاہر ہو. تو اسی طریقے سے اقبال سے ماخوذ ایک اصول ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی تہذیب اپنے اصول میں مستقل ہے اور اپنے مظاہر میں متغیر ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم ری بیلنس ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایک ایگریرین سوسائٹی تھے، اور اسی طرح سے فیوڈل سٹرکچر تھا ہمارا، ایڈمنسٹریٹو بھی. تو ہمیں جس تہذیب سے واسطہ پڑا وہ انڈسٹریلائزڈ اور کمرشلائزڈ اور وہ سارا بیوروکریٹک. تو ہم اسے ری بیلنس کرنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، شعوری یا لاشعوری. یہ دونوں باتیں ہیں. تو کیونکہ یہ فطرت ہے نا، اسلام کہاں جائیں گے، اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور جیسے جیسے دنیا اس کے ساتھ آگاہ ہوتی جائے گی، جیسے اس کے ساتھ واقف ہوتی جائے گی، یہی دنیا کا مستقبل ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ اسلام کائنات کی تقدیر ہے. فکرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. اسلام از اٹ سیلف اے ڈیسٹنی، اٹ کین نیور سفر اے ڈیسٹنی. اقبال کے خطبہ الہ آباد میں فکرہ آتا ہے ایک جگہ، اسلام از اٹ سیلف اے ڈیسٹنی، اٹ کین نیور سفر اے ڈیسٹنی. اور یہ بہت ٹھوس بنیادوں پر کہی ہوئی بات ہے. تو ابھی ہمیں مایوس نہیں ہونا. ہم میں خرابی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے سوال میں، کہ ایسا شبہ ہوتا ہے، ویسا شبہ ہوتا ہے. تو بالکل ہم میں بڑی کمزوریاں ہیں، ہم میں بڑے نقص ہیں، ہماری بڑی ناکامیاں ہیں.
لیکن ہمیں اپنی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھنا ہے اور اپنا احتساب بھی کرنا ہے. تو یہ میری گزارش ہے آپ کے سوال کے جواب. جناب اگر آپ سوال تھوڑا سا زیادہ پریگمیٹک ہے، جناب اگر آپ انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ کچھ بتایا جائے کہ اس کو ان لرن کیسے کیا جائے اس ایکسپیرینس کو، یہ جو نیگیٹو ایکسپیرینس ہے اس کو اگر میں نے ان لرن کرنا ہے اور انفرادی سطح پہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی سطح پہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ سوال آپ نے اٹھایا. جی سوال ان کا یہ ہے کہ یہ جس کلونیل لیگیسی کی بات ہم کر رہے ہیں، کلونیل ایکسپیرینس کی، اسے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہم ان لرن کیسے کر سکتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے. ایکسیلنٹ کوسچن. دیکھیے اس کے لیے میں ایک لفظ بولتا ہوں اور اس پر تھیورائزیشن بھی ہے، اس پر دنیا میں پریکٹس بھی ہوتی ہے، ڈی کالونائزیشن. یعنی اس سوال کو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہم اپنے مائنڈ کو ڈی کالونائز کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے اسٹیٹ سٹرکچرز کو کیسے ڈی کالونائز کر سکتے ہیں. میں اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ اپنے پری کلونیل ٹریڈیشنز کو، نالج ٹریڈیشنز کو، اور اپنے پری کلونیل اسٹیٹ سٹرکچرز کو، اپنی پری کلونیل سوشل فارمیشنز کو کم از کم تھیوریٹیکلی ری ڈسکور کر کے، مطلب یہ میرا تجربہ ہے. اگر آپ، کیونکہ کبھی بھی آپ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے یا اس کے اثر سے نہیں نکل سکتے جب تک اس کے مقابل کوئی چیز آپ کے سامنے نہ ہو. یعنی آپ اس پر کوئی ججمنٹ ہی نہیں دے سکتے. جیسے کہ وہ عربی میں کہتے ہیں نا تعرف الاشیاء بازدادہا، تو کوئی چیز جب تک اس کے مقابل نہیں کھڑی ہوتی. تو پری کلونیل ٹائمز میں ہم اگر اپنے سوشل اور اسٹیٹ سٹرکچرز کو اور اپنے جو نالج ٹریڈیشن ہے اسے کم از کم تھیوریٹیکلی ری ڈسکور کریں پہلے مرحلے میں. ظاہر ہے پہلا مرحلہ بنتا بھی یہی ہے فطری طور پر کہ انٹلیکچولی تھیوریٹیکلی اگر اسے ری ڈسکور کریں تو ہم اس ٹراما میں سے باہر آ سکتے ہیں اور اسے ایک حد تک ان لرن کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ول پہ، اور اس میں پھر اور بھی ظاہر ہے کہ بہت چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں عملاً ممکن ہوتی ہیں. صرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کبھی ول نہیں ہوتی، کبھی ول ہوتی ہے پاور نہیں ہوتی، کبھی دونوں نہیں ہوتی. تو یہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں. لیکن پرائمری جو اس کی ہے نا کنڈیشن وہ یہی ہے کہ ہم پری کلونیل سٹرکچرز کو اور نالج ٹریڈیشن کو ری ڈسکور کریں. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جو زبان ہے، استعمار جب یہاں آیا ہے تو ایک جنگ کا بہت بڑا ایک جو مارکا اس نے لڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان کو یہاں قائم کیا. تو جن حضرات نے اس کا مقابلہ کیا، اقبال ہیں، مودودی ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں فارسی کو، عربی کو اور اردو بیسیکلی اس کی بنیاد پر جو ہے اس پوری جنگ کو انہوں نے لڑا ہے. آپ کی گفتگو بڑی علمی اور بڑی بہت ہی خوبصورت تھی. لیکن ایک چیز، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پر ہم جو فلسفے کا، ویسٹ کا جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم انہی اصطلاحات کو بغیر یعنی عام فہم بنائے اور اپنی زبان میں اتارے؟ جب ہم سید مودودی یا اقبال کی طرح طرز پر محنت نہیں کرتے تو ایک طرح سے یہ بھی کیا استعماری اثرات نہیں ہے، اور یہ کیا ایک انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری پیدا نہیں کرتا ایک عام مسلمان کے ذہن کے اندر کہ جب تک وہ اس انگلش کے علم کے اندر وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ ان مباحث کے اندر اس کو اس ہدایت لینے کا بھی اس کے پاس سورس نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اقبال کا کام کم از کم 3 زبانوں میں ہے، فارسی میں، اردو میں. اقبال کی شاعری دونوں زبانوں میں ہے، فارسی اردو میں. نثر کا کام اردو میں ہے اور انگریزی میں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات موضوع ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور پھر کچھ ہماری عادتیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں.
جس کی طرف آپ نے بیچ میں اشارہ بھی کیا کہ محنت نہیں کرتے، مطلب کچھ سہولت بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ آپ ایک ایڈیم کے عادی ہیں، تو اس میں آپ سہولت کے ساتھ کوئی بات کہہ دیتے ہیں. تو اگر میری گفتگو پیش نظر ہے تو اس میں سہولت کا بھی ایک دخل ہے. میں بنیادی طور پر انگریزی کا استاد ہوں، یعنی کالج میں بھی میرے پاس جو کلاسز ہیں وہ BS انگلش کی کلاسز ہیں، تو میری بس ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے. تو اس میں میرے خیالات سے تو آپ آگاہ ہو ہی گئے ہیں. اب اس میں مطلب ہے کہ میں کتنا سارا دبتا ہوں گا کولونیل ڈسکور سے، اس کا تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو بطور زبان لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ہم خواہ مخواہ کسی زبان کے ساتھ اس طرح نہ کریں. اور تیسری عرض یہ ہے کہ انہوں نے تو جو کرنا تھا سو کرنا تھا، ہم نے اپنا نقصان اپنے ہاتھوں زیادہ کیا ہے. یعنی 1947 میں یہاں اقبال کو سمجھنے والے تھے، آج نہیں ہے. تو انگریز تو چلے گئے نا 1947 میں. اقبال جب انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں نظمیں پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے اور لوگ روتے تھے. تو اس میں میرا خیال ہے انگریزوں کا قصور نہیں ہے. بات انصاف کی کرنی چاہیے. 1947 کے بعد تو حکومت آپ کی اپنی تھی نا، تو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی میرے کاؤنٹر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حکومت تھی وہ بھی اپنی کہاں تھی. نہیں، وہ جو حکومت تھی وہ بھی تو کلونیل لیگیسی کی ہی کنٹینیوٹی تھی. یہ بات ٹھیک ہے، اس کا میرے پاس کوئی رد نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ حکومت ہماری نہیں تھی، لیکن جو حکومت ہم پر کر رہے تھے وہ بہرحال ہمارے ہی تھے. تو یہ ہم نے اپنے ہاتھوں خود خرابی پیدا کی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ موضوع کی بھی کوئی رعایت ہوتی ہے، اور ہمیں سہل پسندی سے، میرا خیال ہے یہ اب میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے، کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے بطور قوم سہل پسندی کی. چاہے ہم اردو میں بات کریں چاہے انگریزی میں کریں، نہ ہمارے لہجے بہتر ہیں، نہ ہماری مطلب لفظیات کوئی اتنے اچھے ہیں، ہمارا زبان کا ذوق کو اچھا نہیں ہے. میں ماسٹرز کی کلاسز کو پڑھاتا ہوں، BS کی کلاسز کو، اور اگر میں ایک سامنے کا شعر پڑھ دوں کلاس میں تو شاید کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ ہو جو اس کو اپریشیٹ کر سکے، اس کی تحسین کر سکے، اس پہ داد دے سکے، مگر نہ ہم لوگوں کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. سر اصل میں بہت خوبصورت گفتگو تھی، اور اس کی نا کچھ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر کچھ اس میں تھوڑی تشریح کر لی جائے نا، یا اللہ کرے کہ یہ والے ہمارے سیشنز یعنی اس کے ہر ٹاپک کے اوپر ایک ضرورت ہے. جزاک اللہ سر، بڑی خوبصورت. یہ موضوع ہے تھا ہی بہت پھیلا ہوا، موضوع ہے ہی بہت پھیلا ہوا. اچھا بس اب ایک سوال جو ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی کولونائزیشن آف مائنڈ کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ اس دوران ہونے والی پروگرس کو گویا کہ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جیسے آپ نے کہا کہ تاریخ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے تو ہمیں کنٹینیو تو وہیں سے کرنا ہوگا، یہ تو صحیح بات ہے. لیکن اس دوران جو دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، اب یہ ایٹیچیوڈ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سارا بیچ میں سب کچھ ہوا وہ کہ ویسٹ نے کیا، یہ سب کو ہم ریجیکٹ کریں اور دوبارہ سے اپنی اسی اوریجن سے تعلق جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں، تو اس سے کیا نقصان نہیں ہوگا؟ مطلب ہمیں صحیح منہج کیا ہونا چاہیے، میتھڈالوجی کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ اب یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جدیدیت کے اثرات ہیں، جدیدیت ہے، جبکہ ویسٹ جو ہے وہ اس میں ماں باپ جدیدیت تک کی بات چلی گئی ہے، اور وہاں پوسٹ ماڈرن کرٹیک جو ڈیولپ ہوئی ہے اس نے وہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے. تو یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بالکل بجا فرمایا کہ جانا تو انسانیت ہے وہیں پہ جہاں فطرت ہے، تو اس میں اب مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی کھل چکی ہے جس کو ہم اس خلا کو پور کر سکتے ہیں. اس پہ بھی بات کیجیے. ان دو کوشچنز میں لنک بھی ہے، لیکن جو ہے آپ اس پہ. پہلی عرض یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا سروائیول ہے، دوسرا آپ کا تشخص ہے. ہمارے ہاں ان دونوں میں تصادم ہے. بالعموم جو لوگ تشخص پر اصرار کرتے ہیں وہ سروائیول کی ضمانت فراہم نہیں کرتے، اور جو لوگ سروائیول کی ضمانت فراہم کرتے ہیں وہ تشخص پر سمجھوتا کر لیتے ہیں.
یہ وہ عدم توازن ہے جس کا ہم شکار ہیں. آپ اپنی ساری تحریکوں کا تجزیہ کر لیں. یہ جو میں نے 2 فقرے عرض کیے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو 20ویں صدی کی ساری تحریکوں کا پتہ چل جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے. میں نے اپنی طرف سے جو بات کی ہے میں نے عرض کیا ری بیلنسنگ. وہ ری بیلنسنگ یہی ہے کہ مغرب کو کس حد تک کہاں کہاں سے ہم نے قبول کرنا ہے, ہم نے کر رکھا ہے, اور کہاں ہمیں مغرب کے ساتھ لڑنا ہے. یہی وہ توازن ہے. مکمل نہ رد کرنا ہے, نہ یہ مطلوب ہے, نہ اس کی کوئی ضرورت ہے, نہ ایسا ممکن ہے. اور ممکن ناممکن میں ہم نہیں جاتے, یہ مطلوب ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام اور نہ مکمل قبول کیا جا سکتا ہے. اسلام کا جو دوسری تہذیبوں کے ساتھ انٹریکشن کا یعنی تعامل کا, دوسری تہذیبوں کے ساتھ اسلام جب تعلق میں آتا ہے تو اسلام انہیں قبول کرتا ہے نہیں کرتا, یہ اصول طے ہو چکے ہیں. اسلام کی ایک تاریخ ہے, ہماری تہذیب کی ایک تاریخ ہے. یعنی کلونیل ٹائمز میں اسلام نہیں آیا, نہ اسلامی تہذیب وہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے انڈین سیولائزیشن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر چکے ہیں, اس سے پہلے ہم ایرانین سیولائزیشن کے ساتھ کر چکے ہیں, اس سے پہلے ہم مری ہوئی یونانی تہذیب کو زندہ کر کے اس کے علوم کو, جو علوم اس کے مر چکے تھے, ان علوم کو زندہ کر کے ہم اس کے ساتھ معاملہ کر چکے ہیں. درست کہ تب مسلمان قوت کے اعتبار سے غالب تھے, اب ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہم کر چکے ہیں. اور اس میں اسلامی تہذیب کا ایک رویہ ہے اور ایک پیٹرن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام مسلم تہذیب اپنے مقابل تہذیب کے کسی صورت کو, کسی چیز کو, کسی اصول کو بالکل رد کر دیتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایز اٹ از قبول کر لیتی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جزوی تبدیلیاں پیدا کر دیتی. یہ 3 اصول ہیں مسلم تہذیب کے دوسری تہذیبوں کے ساتھ تعامل کے, انٹریکشن کے. تو یہ ایک پہلی بات جو آپ کا پہلا سوال تھا. میرا خیال اس میں دونوں باتیں آ گئی. دوسری جو بات ہے پوسٹ ماڈرن. اقبال کا ایک شعر ہے, ضمیر مشرق ہے راہبانہ, ضمیر مغرب ہے تاجرانہ. وہاں لہجہ لہجہ, یہاں گزرتا نہیں زمانہ. تو یہ بھی ہماری کچھ عادت ہو گئی ہے کہ ہم یعنی مغرب کو بھی پورے طریقے سے اگر امیٹیٹ کرنا ہے نا تو وہ بھی نہیں کر پاتے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ پوسٹ ماڈرن کریٹیک ماڈرنٹی کے اوپر ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ بھارت مغرب کا انٹرنل ڈائلیکٹک ہے. میں یہاں جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. آپ کا ذہن پرسپیکٹو یعنی آپ کے ذہن کا ایک تناظر بن جائے گا پوسٹ ماڈرن اور ماڈرن پہ. اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ماڈرنزم ایک فکرے میں بتاؤ کیا ہے, تو میں کہوں گا ماڈرنزم کا مطلب ہے عقل اپنے لیے کافی اور عقل مکمل آزاد. اب میں اسے اس طرح سے کہتا ہوں انگریزی میں کہ عقل اٹانومس ہے. یہ اصطلاحیں بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اور عقل سیلف سفیشینٹ, یہ اٹانومس ہے, سیلف سفیشینٹ ہے. یہ اسے کسی دوسرے پر انحصار کی ضرورت نہیں ہے, لہذا وحی کی ضرورت نہیں ہے, نبی کی ضرورت نہیں ہے, کتاب کی ضرورت نہیں. عقل اٹانومس ہے, یہ آزاد ہے. یعنی اٹانومس کا مطلب ہے ان افیکٹڈ. عقل پر اپنے اندر سے یعنی انسان کے وجود کے اندر سے, انفس سے, باہر سے یعنی آفاق سے کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. اس پر مقدمہ قائم کیا ہے عقل کی آفاقیت کا ماڈرنسٹوں نے. انہی دعووں کو گرایا ہے پوسٹ ماڈرنسٹوں نے.
انہوں نے کہا عقل نہ تو سیلف سفیشینٹ ہے، عقل نہ تو اٹانومس ہے، لہذا یونیورسل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل کنڈیشنڈ ہے، عقل افیکٹڈ ہے، عقل لوکلائزڈ ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرن ایٹیٹیوڈ ہے، یہ سافسٹ ہیں، یہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں یہ عقل کو بالکل ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں۔ ان میں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے، اور جو ماڈرنسٹ ہیں وہ عقل کو خدا بنا دیتے ہیں، یعنی عقل وہ پیغمبر ہے ماڈرنسٹوں کے خیال میں جو اپنی طرف خود ہی وہی کر رہی ہے، یعنی عقل کی ماڈرنسٹوں کے ہاں یہ توجیہ ہے اور اس کا یہ تصور ہے۔ تو ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، یہ آپ ان اینگل سے اگر اسے اپروچ کریں گے تو بہت آسانی سے چیزیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ پوسٹ ماڈرن کریٹیک کا ہم فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے خطرات سے بچتے ہوئے۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا جی، ود ایچ پاسنگ ڈے ہم لوگ اینڈ آف ٹائم کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، ہم ود ایچ پاسنگ ڈے دیکھا جائے تو ہم لوگ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اینڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بیسیکلی اس کو ایز این اپرچونٹی کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر یہ کلونلزم نہ ہوتا تو پاکستان کریٹ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، سپوزیبلی، اور پھر ایک آپ نے جیسا عرض کیا کہ ایک بیلنسنگ فیکٹ ہے، ایک اسلام کا بھی ایک ورلڈ ویو ہے، اس ورلڈ ویو نے اپنے آپ کو بیلنس کر کے بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی، اور اس کے بعد کیونکہ ایک جو ٹارگٹ ہے وہ تو جیسا آپ نے بیان کیا کہ اینڈ میں تو یہی قائم ہونا ہے سب کچھ، کیوں ہم اس کو ایز این اپرچونٹی کیوں نہیں دیکھا ہم نے؟ ہم اس کو صرف اس طرح ہی کیوں دیکھتے ہیں کہ اس میں نیگیٹیوٹی ہی کیوں تلاش کرتے ہیں؟ مطلب یہ میرا کوشچن ہے اس میں۔ جس کا گھر بھائی لٹ گیا ہو اس نے اسی طرح ہی دیکھنا۔ ایک یہ چیز ہے، یعنی پاسٹ پہ جب آپ بات کریں گے نا تو اس اینگل سے کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے حال کا مستقبل کا، تو وہ تو میں نے بیچ میں اگر آپ نے توجہ کی ہو تو درمیان میں نے عرض کیا کہ اسلام اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ گلوبلائزڈ ہوا ہے۔ وہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو مطلب اس کی یہ جو سائیڈ ہے یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ باقی اینڈ آف ٹائم سے میں آپ کی مراد نہیں سمجھا کہ اینڈ آف ٹائم سے آپ کیا مراد دے رہے ہیں؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ہمارا ایمان ہے کہ آخر میں اسلام نہیں آنا، تو کیا پتا یہ پورا جو سسٹم جو بساط ہے پوری جو پھیلی ہوئی ہے وہ اس نے ہونے کے لیے یہ ضروری تھا اور ہوا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ موسیٰ فرعون کے گھر ہی پلے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت عرصہ تک رہے اس کے بعد۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کے ویو کو رکھیں، یہ جو ٹوٹا، سب بر صغیر بھی ٹوٹا اور ملک بھی بنے سارے، اگر آپ اس کے اینگل کو بھی اس پرسپیکٹو میں ڈال دیں تو اس کے مطابق پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ امکانی بات ہے، تو اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ کوئی نالج سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، یعنی اس میں ہمارے لیے مستقبل کے اعتبار سے خیر ہی خیر اللہ تعالیٰ برآمد کر دے۔ جی مطلب میں اس سلسلے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت مزہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا تاثر دوں گا اور پھر ایک دو چیزیں جناب شیئر کروں گا اس سپیچ اور اس سٹنگ کے حوالے سے۔ ایک شعر میں تاثر دینا چاہوں گا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ میرے دل میں بھی ہے۔ تو سر ماشاءاللہ ڈائیورس آڈینس ہے، ایک جیسے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ اردو میں اور آسان لینگویج میں یہ بیان ہونا چاہیے۔ میں اس ٹائم پہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا پورا ایک انگلش لیکچر ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آئی وڈ کال اٹ پیور گولڈ، ماشاءاللہ جو آپ نے نالج آج شیئر کیا ہے، کیونکہ اس میں ڈائیورسٹی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، کچھ سالوں سے کام کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے جو یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ پریزنٹ کیا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا جو زیادہ تر طبقہ ہے پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ڈویژن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو فلسفی کے حوالے سے بہت اعلیٰ کلاس کا طبقہ ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ موجود ہیں یہاں پہ، وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ پھر ایک مڈل کلاس لبرل طبقہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. اسی وجہ سے اس طرح کے پروگرامز بھی ارینج کیے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بڑے آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ جو کرا رہے امریکہ کرا رہے, آئی مین جسٹ ٹو کال اٹ. ایگزیکٹلی, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے سمجھنے میں. ان کو ہلکی سی آپ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں. اور جس آڈینس کو ہم اس ٹائم پہ اور جس عوام کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ میرے خیال سے آج کا لیکچر اس کے لیے بہت ہی زبردست اور پیور گولڈ کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا, اس میں سر ایک چیز اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو 17ویں 18ویں 19ویں صدی کا ذکر کیا, ہم دیکھتے ہیں ایج آف انلائٹنمنٹ, اس کے بعد فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن, سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن, اینڈ ایز وی اسپیک ٹوڈے, مدثر بھائی نے بھی اس پہ ذکر کیا کہ وی آر پاسنگ تھرو این ایرا آف انڈسٹری 5.0. 4.0 کی تو ایگزیکٹلی 4.0 کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن وی آر لوکنگ ایٹ 5.0 اینڈ ایون 6.0 ایز ویل, کیونکہ میرا تعلق انڈسٹری سے بھی ہے. پوسٹ ہیومن. جی 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 ایگزیکٹلی. اس میں آپ پوسٹ ہیومن کی بات, اس میں جو ایکویشن میں ہم دیکھتے ہیں نا, آج کی یوتھ جو چیز مس کرتی جا رہی ہے, اس ایکویشن میں ہم جب بھی بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں رائٹ اینڈ رانگ کو, اس میں ہم ابلیس کو, شیطان کو اس ایکویشن میں رکھتے ہی نہیں. حالانکہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں, جس نام پہ یہ ملک بنا, جس قانون کے لیے یہ ملک بنا, جس اللہ کے لیے ملک بنا, اس کا ایک بہت بڑا دشمن جو ہے, جیسے آپ نے فرمایا اور رائٹلی فرمایا کہ یہ ایک جدید فینومینن ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. تو یہ شیطان بھی تو کچھ کر رہا تھا نا, اور ابھی بھی وہ کر رہا ہے. تو اس کو میرے خیال سے اگر ہم اس پورے فلسفی کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں کولونیلزم کی, تو اس کو بھی اگر ہم ایکویشن میں رکھیں تو کیا وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر علامہ اقبال کو آپ اس اینگل سے پڑھیں نا, تو پورے پروجیکٹ کے, ویسٹ کے پورے پروجیکٹ کو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہے حکمت موسیٰ اور ایک ہے حکمت فرعون. تو بات پوری ہوگی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو بالکل ایسی ہے. مطلب جو ایول, گڈ اینڈ ایول ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی, وہ تو بالکل درست ہے کہ یہ قوتیں تو پیرلل کام کر رہی ہیں, اس میں اسے مائنس تو نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ جو شر کا مسئلہ ہے نا, اس سے اب ہم اپنے تجزیوں میں نہیں رکھتے, اور دوسرا تقدیر. یہ دونوں چیزیں ہمارے طرز احساس سے نکلتی جا رہی ہیں, تقدیر اور یہ شر. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہم ری بیلنسنگ پروسیس آف ہسٹری سے گزر رہے ہیں اس وقت, اور آپ نے ایک اور بہت عمدہ بات کی کہ ہمیں اپنے نالج بیس کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے, ریوزٹ یا ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ایک گلوبلائزڈ ایرا میں سچویٹ کرتے ہوئے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ فکری سطح پہ ایک بہت عمدہ ایک مقدمہ پیش کیا گیا, شعوری اور عملی سطح پر آپ کے خیال میں کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری لوکل سیٹنگ میں اسپیشلی, مطلب اس سوچ کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے, خود پر یا لوگوں پر؟ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اس کے لیے تو مختلف میجرز لیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے امپلیمنٹیشن کا مرحلہ بعد میں ہے, اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کے بارے میں پورا علم ہو. سب سے پہلی بات یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ کم از کم تھیوریٹیکلی ہم ری ڈسکور کریں اپنے پری کلونیل اسٹیٹ سٹرکچرز کو اور سوشل سٹرکچرز کو اور نالج ٹریڈیشن کو. تو یہ بھی ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا نا کہ وہ نالج ٹریڈیشن کون سی ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مثلا آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح جو لوگ اس طرح کا پس منظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے, ان سے چیزیں پوچھی جائیں,
اور آپ خود اس ڈگر پر کام کریں, ریڈنگز کریں, پڑھیں, پھر لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مثلا کام کر رہے ہیں اس طرح کا, ان کے ساتھ انگیجڈ ہوں ڈیبیٹس میں, اور اسی پیٹرن کے ساتھ جس طرح آج ہم یہاں لوگ اکٹھے ہیں, ہم اپنے دائرے میں ذمہ دار ہیں, تو آپ لوگوں کو اس طرح کی نشستوں میں, اس طرح کی سرگرمیوں میں انگیج کریں, انہیں بتائیں, ان تک پہنچیں, یہی طریقہ ہے. اور باقی اگر امپلیمنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ سوشل پولیٹیکل, اس کے لیے طاقت چاہیے. جی بالکل, یعنی ریاست کو میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ میرے پاس طاقت نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہوتا. ریاست نام ہی پاور سٹرکچر کا ہے, تو پاور سٹرکچر واز سے نہیں بدلتی. ہاں اگر پاور, اور یہ ماڈرن ریاست تو چیز ہی بڑی ڈفرنٹ ہے نا, یعنی یہ ایک اعتباری چیز ہے. یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں, ماضی کا پاور سٹرکچر ہے وہ, اور یہ ماڈرن پاور سٹرکچر, ان میں فرق ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ساورن سٹیٹ ہے, نیشن سٹیٹ ہے, تو اس میں بڑا فرق ہے. اس میں میری ایک نشست ہے حبیب اکرم کے صاحب کے ساتھ, یہ جو جدید قومی ریاست ہے, یہ اگر وہاں دیکھنا ہو تو آپ ضرور دیکھیں. وہ میرا خیال ہے کہ بات کافی حد تک آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. یعنی آپ میں سے کوئی بھی اگر اسے دیکھے سنیں تو وہاں تو پاور سٹرکچر ہے, تو اسے تو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے تو پاور کے ذریعے کرو. جی میرے سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. جی, کیونکہ اگر ہم ویسٹرن بیانی کو دیکھیں, ایڈورڈ سعید کو بھی دیکھیں, تو اس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ویسٹرن نالج پہ انہوں نے بہت سسٹمک کام کیا. کیا ہم یہاں پر اس کی کوئی صورت پیدا کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ اس پہ پاکستان میں بات کیجیے. پاکستان میں اقبال احمد صاحب نے ایک پورا پلان کیا تھا یہاں اسلام آباد میں ہی, خلدونیہ یونیورسٹی کا, اور جگہ بھی ایکوائر کر لی تھی, لیکن وہ پھر سیاسی حالات کا کچھ شکار ہو گیا, اور بعد میں پھر ان کی صحت بگڑ گئی, اور پھر ان کی زندگی اتنی تھی تو وہ پروجیکٹ کاغذوں میں ہی رہ گیا, خلدونیہ یونیورسٹی. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے اس سطح کے کام کی ضرورت ہے. یعنی اگر کوئی بھی تحریک سے ٹیک اپ کر لے, میں مختلف فورمز پہ یہ بات کہہ چکا ہوں, مختلف وابستگیاں رکھنے والے لوگوں سے, مختلف آرگنائزیشنز کے لوگوں سے, کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سب اچھے ہیں اور افیکٹو ہیں, اس کا نتیجہ ہوتا ہے, لوگوں پر بالکل اثر ہوتا ہے, لیکن جو دیر پا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک ماڈل ادارہ قائم کریں, اور بڑی سطح کا. یعنی جو آپ فرض کر لیں سوشل سائنسز کو ہی فوکس کر لیں, تو صرف سوشل سائنسز کے اینگل سے ایک ڈگری ایوارڈنگ ادارہ قائم کریں, اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے نتائج کیا نکلتے. تو اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے لوگ نکالتے ہیں نا, تو وہ پھر آگے پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, مختلف اداروں میں کام کر کے بالکل حالات کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو اس درجے کی کوئی چاہیے, مطلب ایسا ادارہ چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے ہاں کچھ نظریاتی لوگوں نے بھی, کچھ مدارس نے بھی کچھ انسٹیٹیوٹس, ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس لیے ہیں, بنائے ہیں, یونیورسٹیز بھی بنائی ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. یعنی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جدید علوم کا مطلب یہ ہے کہ دینیات کے ساتھ ساتھ کچھ آپ ایم اے بی اے وغیرہ بھی, ایم فل وغیرہ بھی کروا دیں. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ, ہمیں ایسا ادارہ چاہیے, کم از کم ایک ادارہ ایسا چاہیے جو اسکالرز پیدا کرے, محض لیکچررز نہیں, اسکالرز پیدا کرے, جو لوگ یہ کہہ کے بات کر سکتے ہوں میں کہتا ہوں. اسکالر اسے کہتے ہیں, یعنی جو کسی بھی سطح پہ, مثلا آپ اسے کہیں بھی بھیج دیں, جو بالکل پورے یقین سے بات کر سکے اور
مضبوط استدلال سے. تو ایسا ادارہ ہمیں درکار ہے. ان لوگوں کو اگر آپ اتاریں گے مختلف اداروں میں تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے حالات بدلتے ہیں. اور یہ جو ماڈرن ساری دنیا ہے اس کے پیچھے بھی تو ایک کلچرل موومنٹ ہے نا جسے رینیسانس کہتے ہیں. تو وہ بھی سارے اسکالرز ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیے. تو ہمیں ایسے علماء درکار ہیں پرعزم اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے علماء. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں اگر آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں. ایک بات یہ ہمارے معاشروں میں فرق لانے کے لیے. دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں اور یہ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلم دنیا کو چاہیے کہ دعوت کے اینگل سے ویسٹ کو ٹارگٹ کریں. دعوت کے اینگل سے ہمیں اس کی قوت کا کم ادراک ہے. اتنے بہترین دائی پیدا کریں جو ویسٹ میں کام کریں. ایک رائٹر ہے ایان ہرسی علی. یہ افریقن ہے. بدقسمتی سے یہ ایتھیسٹ ہو گئی, مسلمان تھی اور پھر آج کل کرسچن ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو الہاد کے مسئلے سے دلچسپی ہو کاؤنٹر کرنے کے اینگل سے تو رچرڈ ڈاکنز اور ایان ہرسی علی کی ایک ٹاک ہے, یعنی ڈیبیٹ ہے ان کی, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی, آپ لکھیے گا رچرڈ ڈاکنز ورسز ایان ہرسی علی, وہ ضرور دیکھیں. تو ایان ہرسی علی کی کتاب ہے دا چیلنج آف دعوی. یہ جب وہ ایتھیسٹ ہو گئی تھی نا اس نے یہ کتاب لکھی, اور یہ کتاب اس کی آپ اہمیت کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ امریکن سینٹ کو اس نے اس پہ پریزنٹیشن دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو 9/11 سے آن ورڈ امریکہ اینٹی ٹیررزم, وار آن ٹیرر یہ سب کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو دعویٰ ہے. یعنی یہاں ویسٹ میں جو مسلمان ہیں جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, اصل چیلنج تمہارے لیے یہ ہے. یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری سوسائٹی ٹرانسفارم ہو چکی ہوگی. تم ان پاور سٹرکچرز کا کیا کرو گے, ان ملٹریز کا کیا کرو گے؟ اگر تمہارے اپنے لوگ ہی کنورٹ ہو گئے تو پھر یہ تمہارے کس کام کے؟ یہ سارے پاور سٹرکچرز اور یہ ساری ملٹری مائٹ اور یہ تو کسی کام کی نہیں. وہ کتاب ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے, یعنی خاص کر کے آپ لوگوں کو جو یعنی ایک خاص تصور رکھتے ہیں زندگی کا, ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں, ایک مشن ہے, تو آپ میں سے تو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے بس اس کتاب کو, دا چیلنج آف دعوی. یہ PDF میں مل جائے گی آپ کو, یہ آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہونی چاہیے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت کی کیا حیثیت ہے. مخالف کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, جو آدمی آپ کا رد کر رہا ہے نا اسے ضرور پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا آپ کی قوت کیا ہے, اور اگر آپ میں کوئی کمزوری یا نقص ہے تو وہ بھی پتا چل جائے گا. دوسرا کام اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ کو دعوت کے زاویے سے ٹارگٹ کریں. یہ 2 سے 3 دائیوں کی مار نہیں ہے. اگر ہم ٹارگٹ کر لیں نا تو ویسٹ 2 سے 3 دہائیوں سے زیادہ کی مار نہیں. آئندہ 2-3 دہائیوں میں ویسے بھی آپ نے اگر آپ چیک کرتے رہتے ہیں یہ ورلڈ جو سٹڈیز ہیں, اگر آپ دیکھتے رہتے ہیں فیکٹس فگر, کئی ادارے ہیں جو شائع کرتے ہیں کہ جو ویسٹرن پاپولیشنز ہیں ان میں مسلم ریشو, تو یورپ کے بارے میں تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2050-60 میں یہ یوریبیا ہوگا. یورپ نہیں, یوریبیا. تو اس نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. یہ پچھلے 20 سال کی اسکالرشپ کو دیکھنا چاہیے ویسٹ میں کس اینگل سے کام ہوا ہے. اسلام will take over Europe biologically. ڈیموگرافکلی. تو ڈیموگرافک کرائسس آپ پڑھیں یورپ کا, امریکہ کا بھی. تو یہ 2 کام ہمیں کرنے چاہیے, ایک دعوت اور دوسرا اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں کم از کم ایک ادارہ ایسا کہ جس میں غیر معمولی اسکالرز پیدا ہو. دیکھیے ایک بندہ دھارے پھیر دیتا ہے تاریخ کے, ایک آدمی. تو اگر ادارے کی سطح پہ اس طرح کے لوگ پیدا ہونے لگے نا تو ان لوگوں کو نہیں, ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. آن لائن 1-2 کوشچن ہے پروفیسر صاحب کے لیے, ان کا جواب دینے کے بعد یہ مجلس جو ہے آج کا پروگرام انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے.
پہنچے گا. اچھا، اس میں فرسٹ کوشچن ہے، یہ ان کا نام ہے عاصم ریاض. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین پاکستان ٹیکل نیو کالونیزم, strengthen democratic institution and restore the integrity of conflict management bodies such as court which are compromised while the military remains a hegemony in domestic politics with the monopoly of force. اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلیز نوٹ آئی ایم ناٹ اگینسٹ پاکستان آرمی, اٹ از اے کوسچن ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اینڈ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور اینڈ ہاؤ ول ایوالو ان اسلامک اسٹیٹ. انہوں نے کافی ساری چیزیں جمع کر دی ہیں جی ایک ہی سوال میں. یہ مطلب سوال نما اسٹیٹمنٹ ہے, خاصا لمبا چوڑا, لیکن اچھا ہے, بیدار مغز آدمی لگ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری کانفلکٹ ہے نا, یہ اگر اس نے سیٹل ہونا ہے تو گریجولی ہونا ہے, اور یہ اصل میں سیاستدانوں کا امتحان ہے. کوئی بھی اگر سیاسی جماعت اینٹی پالیٹکس ہوگی نا تو سیاست ہمارے یہاں گرو نہیں کرے گی. یہ سیاستدانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی جماعت میں اگر اینٹی پالیٹکس کوئی رویہ ہے اسے ترک کر دیں اور سیاستدان جمع ہو جائیں, آپس میں چیزیں طے کریں اور ایک دوسرے کو مہلت دیں اور تعمیری تنقید کریں, جو قائد اعظم نے بالکل آغاز میں کہا تھا کہ تنقید اگر کرنی ہے تو تعمیری. تو یہ تو تب ہوگا. باقی جو اسلامائزیشن کی غالباً انہوں نے بات کی ہے, تو اسلامائزیشن یہ خاصا مشکل سوال ہے, کیونکہ اسلامائزیشن کس سینس میں اور کس چیز کی. اگر اسٹیٹ کی اسلامائزیشن مراد ہے تو اسٹیٹ کی اسلامائزیشن تو کانسٹیٹیوشنلی ہوئی ہوئی ہے. یہ آپ نے پہلے یہ ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی اور اس کا مذہب ہوگا اسلام. تو اس سے آگے تو میرا خیال ہے اسٹیٹ تو اسلامائز نہیں ہو سکتی. اگر مراد ہے اسٹرکچرز, تو اسٹرکچرز پہ نا اسلامائزیشن کا جو مطالبہ ہے, یہ مطلب ہمارا خیال ہے کہ اسے ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے, لوکلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں, اگر کوئی چیز ڈائریکٹلی اسلام کی ہدایات سے وابستہ ہے تو وہاں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسٹرکچرز کی حد اسے ڈی کالونائز کریں. صحیح. اس کے علاوہ ایک کوشچن ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ری میپنگ جو کی گئی ہے ورلڈ میں, اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یورپ کا غلبہ قائم رکھنا تھا. یہ آپ جانتے ہیں کہ آٹومن امپائر جب ٹوٹی اور خلافت کا خاتمہ ہوا 1923 میں, تو تب ری میپنگ ہوئی نا پورے نارتھ افریقہ کی اور مڈل ایسٹ کی. تو مقصد تو یہ تھا کہ برطانوی مینڈیٹ بنایا جائے, فرانسیسی مینڈیٹ بنایا جائے, یہاں حکومت کی جائے. تو وہ مینڈیٹس بنا دیے, اور بعد میں پھر نیشنلزم پیدا ہو گیا تو یہ ممالک بن گئے, یعنی اس کے آف شوٹ کے طور پر. تو مقصد تو یہی تھا کہ انہیں کنٹرول میں رکھا جائے, اور ویسٹرن امپائرز کے مقابلے میں کوئی امپائر رائز نہ کر سکے. صحیح. ایک اس میں ایک چیز کہ ان دا پوسٹ ماڈرن ورلڈ مٹیریلزم ان ماڈرن ریلیجن ہیز گیون رائز materialism in modern religion has given rise to 3 crises like climate change, depopulation, and death of empathy. On this basis, modernity can be rejected. Why our scholars are missing these dimensions? یہ تو میں نے عرض کر دیا نا ابھی بعد میں کہ ویسٹ کے اپنے جو انٹرنل کرائسس وہ ظاہر ہے ماڈرنٹی کے بارے میں, ماڈرنٹی کے سبب بھی پیدا ہوئے. یہ ذہن میں رکھیں, ماڈرنٹی کے بارے میں 2 فکریں عرض کر دیتا ہوں, آپ ان پر غور کر لیجئے گا. ایک یہ ہے کہ ماڈرنٹی از سیلف کانٹرڈکٹری پروجیکٹ, یعنی ماڈرنٹی کانٹرڈکٹری ہے. ماڈرنٹی نے جو پرومسز کیے ہیں ریزلٹس بالکل اس کے الٹ نکلے ہیں. دنیا آج پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہے,
دنیا میں آج پہلے سے زیادہ بیماریاں ہیں, دنیا میں آج پہلے سے کہیں زیادہ غربت ہے, اور رچ پور کے درمیان کہیں زیادہ گیپس ہیں, دنیا میں بہت ہی زیادہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے. آزادی کا وعدہ کیا تھا, دنیا میں آج انسان بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. تو اسے میں نے کہا ہے کہ ماڈرنزم یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, سیلف کانٹرڈکٹری ہے. اور دوسرا میں عرض کرتا ہوں, ماڈرنٹی وائلنٹ پروجیکٹ ہے, یہ کسی دلیل کی مضبوطی پہ نہیں کھڑی ہوئی, یہ وائلنٹ پروجیکٹ ہے. اور اس کی شہادت کے لیے یہ پورا کلونیل جو پروجیکٹ ہے یہ کافی ہے اسے سائٹ کر.